دین اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ نماز کلمے کے بعد رکن اعظم ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: ایک خوشبو، اور دوسرا نیک بیوی، اور تیسرا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ 3 باتیں آپ کو محبوب ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو معراج عطا فرمائی ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے عرش پر ملاقات کے لیے اوپر بلوایا، پھر آپ کو معراج عطا فرمائی۔ تو گویا کہ آپ کی معراج جسم مع روح، آسمانوں پر سفر کے ساتھ آپ سے اللہ سے ملاقات آپ کی ہوئی۔ باقی تمام انبیاء علیہم السلام کو معراج ملی زمین پر ہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، معراج اللہ نے عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، آزمائشوں میں آئے، معراج اللہ نے عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جان کے خوف سے مدین چلے گئے، پھر واپسی پہ مشقتیں برداشت کر کے آئے، تو پھر کوہ طور پر معراج عطا فرمائی۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، تو جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ پروٹوکول بھی پورا دیا گیا، اور مہمان کو بلانے کے لیے قاصد بھی بھیجا، پھر اپنے پاس بلا کر پھر ملاقات کا شرف بھی دیا، معراج بھی عطا فرمائی۔ چونکہ سفر بھی بہت اعلیٰ ہے، مسافر بھی اعلیٰ ہیں، مہمان میزبان بھی اعلیٰ ہیں، تو اللہ نے اس موقع پر جو تحفہ دیا وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اور سفر معراج کا تحفہ کیا تھا؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ آپ اتنی خوشی میں تھے کہ آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اتنی ساری نمازیں کیسے پڑھیں گے، چونکہ محب کی طرف سے محبوب کو تحفہ مل رہا تھا، تو جو ملا خوشی خوشی قبول کیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس چیز کو اللہ کے کلیم تھے، دیکھنے کی خواہش کر چکے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر تحفہ اور تحائف کیا ہونی چاہیے اور کتنی سخت ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ سے ملاقات ہوئی اور ان کی توقع کے مطابق ان کو جواب ملا کہ 50 نمازیں، تو فوراً کہنے لگے بہت زیادہ ہیں، آپ جائیے کم کروائیے۔ یہاں تک کہ بار بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس آتے رہے، 5 کر کے نمازیں کم ہوئیں، آخر میں 5 رہ گئیں۔ اللہ تو عالم کل جہاں ہے، سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو خواہشات ہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں، ہمارے دماغوں کی تدبیریں ہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں، ہم دن میں کیا کر رہے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہیں، اور رات کے اندھیروں میں ہمارا کیا عمل ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ پتہ تھا کہ نمازیں 5 ہی جانی ہیں، پھر بھی ایک سبب بنایا۔ مشائخ نے بڑا عجیب نقطہ لکھا کہ محبوب اور محب کی ملاقات کی لذت ایسی تھی کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے محبوب کو بار بار دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنی اس خواہش کو موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کے ذریعے اللہ نے پورا کیا۔ تو ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہم تو سب اللہ کی بنائی ہوئی تدبیر میں چل رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ آج کا دن ہمارا یہاں کا مقرر ہے،
ہم تو پتہ نہیں کیا تدبیریں بنا کر بیٹھے تھے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، بارشوں کا سیزن ہے، پتہ نہیں کون کہاں ہوگا، کیا مصروفیات ہوں گی، لیکن 1 جولائی 1 ذی الحج کی آج جمعے کی نماز اللہ نے جامعہ عثمان نے غنی میں ہماری لکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ چہرے ہیں کہ جن سے ہم ملاقات ہوئے کئی دن گزر گئے، اللہ نے آج اس بابرکت محفل کے ذریعے ہماری ملاقات کرا دی۔ تو ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور ہمیں کرنا وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کھلانا، پلانا، رہائش، شادی، بیاہ، ضروریات، اخراجات، آمدن کیسے ہونی ہے، اس کے اسباب اللہ نے ہمیں بتلا دیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ہم نے ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، دینا کس نے ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ کب اور کہاں دینا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہم اس روٹین پر چلیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، تو اللہ ہماری زندگی آسان کر دیں گے۔ جو ہم خواہش رکھتے ہیں اللہ اس سے بہترین عطا فرمائیں گے۔ فرمایا نا تقوی اختیار کرو، اللہ وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، 100% بات ہے، یہ کوئی ایسی بناوٹی بات نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، اور تقوی بنے گا نماز سے۔ جب تک کہ سر سجدے میں نہیں آئے گا تو گردن کی اکڑ اور دماغ کا گھمنڈ ختم نہیں ہوگا۔ بار بار سجدہ کریں گے، بار بار سب ماتھے کو ٹکائیں گے، تو ممکن ہے شیطان اور نفس کی مکاریوں سے ہم بچ جائیں کہ وہ کہے کہ یہ تو باز ہی نہیں آتا، جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں وہی کام کرتا ہے، تو ہمارے حال پر ہمیں چھوڑ دے اور ہمارا کام بن جائے۔ تو اصل تو یہ ہے، نماز ہے، تو ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور نماز صرف ہم پر فرض نہیں ہے، نماز تو تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو۔ درخت کھڑا ہے قیام کی حالت میں، عبادت میں ہے۔ کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں سجدے کی حالت کے اندر، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جانور ہیں، چوپائے ہیں جو رکوع کی کیفیت کے اندر ہیں اور ہر وقت عبادت میں لگے ہیں، ہر ایک اپنی تسبیح کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماع کے لیے، مسلمانوں کو اپنے دلوں کو، دماغوں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہمیں بیت اللہ عطا فرمایا ہے کہ یہاں آ جاؤ، چکر لگاؤ، تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں گے، سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، ساری مصیبتیں تمہاری ٹل جائیں گی، تمہاری ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے اندر کا باہر کا سارا میل جو ہے صاف ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی فرشتوں کی عبادت کے لیے اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے، تو وہ وہاں عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں دی ہیں۔ کوئی قیام کی حالت میں ہے اور ہمیشہ قیام کی حالت میں ہے، وہ قیامت تک قیام کی حالت میں ہی رہے گا، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور کچھ فرشتوں کی جماعتیں ایسی ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، وہ ہمیشہ رکوع میں ہی ہیں، عبادت میں لگے ہیں۔ اور کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں، جو ہر وقت سجدے کے اندر پڑے رہتے ہیں، ان کے کوئی اور کام نہیں ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تشہد کی حالت کے اندر عبادت میں لگے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری جو کیفیات ہے نماز کی، یہ تو ساری مخلوقات اختیار کی ہوئی ہیں پہلے سے۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو دیکھو میں کروا سکتا ہوں اور کروا رہا ہوں، تمہیں تو اس لیے حکم دیا ہے کہ تمہارے ساتھ نفس کو اور تمہارے پیچھے شیطان کو لگایا ہوا ہے، بس اس سے بچتے ہوئے تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو تمہیں فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام عطا کر دوں گا۔ تو اس لیے بہت ہی آسان ہے اپنی زندگی کو بنانا، اپنی آخرت کو میں کامیاب ہونا بہت آسان ہے۔ صرف ایک قدم نفس پر رکھنا ہے، شیطان انشاءاللہ خود ہی کچل جائے گا۔ نفس ہمارا جو ہے نا یہ نہیں دبتا، نفس سرکشی زیادہ کراتا ہے۔ ہر وہ گناہ جس کی چاہت میں ایسے لگ جاؤ کہ اس کے علاوہ پھر چین ہی نہ ملے، یہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں، یہی گناہ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نفس کروا رہا ہے۔ اور اگر ایک گناہ ہوا، رکاوٹ آ گئی، نہیں کر سکے، اس کو چھوڑا، دھیان دوسری طرف لگ گیا، دوسرے گناہ میں لگ گئے، تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ شیطان کروا رہا ہے۔ شیطان کی چاہت ہوتی ہے گناہ کروانا، چاہے کوئی بھی ہو، اور نفس کی چاہت ہوتی ہے یہی کرنا، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟
بعض دفعہ ہم بھی اپنے ذہن میں یہ چیزیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت سارے کام ہم کہتے ہیں یہی کرنا ہے، یہی گاڑی لینی ہے، یہی جگہ لینی ہے، یہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ روڈوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ آپ دیکھو کوئی جھگڑے ہو رہے ہیں، کس بات پر؟ اس نفس کی وجہ سے۔ یہی اس نے یوں کیوں کیا، اب تو میں ماروں گا اس کو، اس نے یہاں گاڑی کی کیوں کی، وہاں کیوں نہیں کیا، الگ جگہ ہے پھر بھی لڑیں گے، یہ نفس کروا رہا ہے۔ تو نفس اور شیطان کی مکاریوں کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، پھر اللہ کو منانا آسان ہو جائے گا۔ صلاۃ کے 3 معنی مشائخ نے لکھے ہیں۔ ایک معنی ہے تعظیم، اور دوسرا معنی ہے دعا، اور تیسرا معنی ہے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا۔ صلاۃ کے 3 معنی ہیں۔ نماز میں تعظیم موجود ہے، جبھی نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، کہ قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، یہ تعظیم کی کیفیات ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اسی طرح تعظیم کرتے ہیں، کوئی رکوع کی طرح جھک کر سلام کرتا ہے، کوئی کھڑے کھڑے سلام کرتا ہے، سر پر یوں ہاتھ رکھ کر سلوٹ کرتا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں آپ جائیں، چودھری وڈیرے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لوگ۔ تعظیم ہے نا، تعظیمی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو تعظیم کے سارے ارکان، ساری چیزیں نماز کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا صلاۃ کا معنی ہے دعا۔ ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ہے یہ۔ ہم قیام میں کھڑے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، دعا مانگ رہے ہیں۔ تعظیم بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا۔ جس طرح لکڑی، ٹیڑھی لکڑی کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو اتنا نرم کر دیتی ہے کہ لکڑی کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے، لکڑیاں اس طرح سیدھی کی جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرو، کہ نماز جب تم پڑھو گے اللہ کے نور کی گرمی تمہارے اندر کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دے گی، کیونکہ اللہ کا نور برستا ہے نا نماز پڑھنے پر۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ ہر انسان کو اور بھی مخلوقات کو اللہ نے حواس دیے ہیں، اور عام طور پر حواس 5 کہلاتے ہیں۔ کھانا ہے، پینا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، چکھنا ہے، یہ حواس 5 ہیں، 5 ہیں حواس۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ فرمایا 5 نمازوں کا اہتمام کرو، تمہارے 5 حواس کو اللہ تندرستی عطا فرمائیں گے، ہر ایک حواس کو اللہ خاصیت عطا فرمائیں گے، ہر ایک کے اندر سنت کی اتباع نصیب فرمائیں گے۔ 5 نمازوں کا اہتمام کر لو۔ فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی انسان جب اللہ کے ساتھ، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، کھانا، پینا، لباس، 3 مکان اور بیوی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں کسی کے پاس ہو تو اس کا سارا کام بن گیا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے 5 نمازیں پڑھ لو، دنیا کے 5 مسئلے حل تمہارے۔ 5 نمازوں کا اہتمام کر لو، آخرت کی 5 مصیبتیں ہیں، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، اور اسی طرح میزان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سارے جو ہے موت، یہ 5 مصیبتیں ہیں، انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موت آ جائے گی، پھر قبر آئے گی، پھر حشر آئے گا، پھر میزان اور پل صراط۔ تو یہ 5 مصیبتوں سے تمہارے آخرت میں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ 5 نمازوں کا اہتمام کر لو، اللہ ان 5 نمازوں کی برکت سے تمہیں سیدھا جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کو اگر اختیار کیا جائے تو ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سستی ہے، یا تو ایک نماز چل رہی ہے مغرب کی پڑھ لیں گے، یا پھر جو ہے اگر زیادہ پڑھ لیا تو عصر مغرب پڑھ لیں گے، ظہر کام کی نظر چلی جاتی ہے، عشاء سفر یا تھکاوٹ میں چلی جاتی ہے، اور فجر میں تو ویسے ہی رات بھر لوڈ شیڈنگ ہے تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، وہ تو ویسے ہی چلی گئی۔ تو نمازیں ہماری جب اس طریقے سے چلیں گی تو مجھے بتائیں کہ پھر ہماری زندگی کے کام کیسے چلیں گے؟ ہمیں 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس کی آج سب نے نیت کرنی ہے۔ اور انہی چیزوں کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مساجد عطا کی ہیں۔ مساجد کی بنیاد کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ مسجد میں سب سے محترم نشان عبادت نماز ہی قائم ہوتی ہے۔ نماز اگر یہاں ہم صحیح قائم کریں گے، مسجد کے باہر کی زندگی اللہ ہماری خوبصورت اور حسین بنا دیں گے، اچھی بنا دیں گے، ہمارے مطلب کی بنا دیں گے۔ اور نماز میں سب سے محترم بشان عبادت سجدہ ہے۔ کیا ہے؟ سجدہ۔ ہاں، پیشانی کو نیچے ٹکانا بہت مشکل ہے۔ ہمیشہ ایک دعا کیا کریں
کہ اللہ آخری وقت تک زمین پر سجدے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں سجدے کی عبادت سے محروم نہ کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک سجدہ دنیا کا ہے، ایک آخرت کا سجدہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو حکم دیں گے سجدے میں گر جاؤ۔ کہاں گر جاؤ؟ سجدے میں۔ تو وہاں پر سارے انسان سجدے میں آ جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو دنیا کے اندر سجدے کا انکار کرتے رہے۔ اب انکار کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مانتے ہی نہیں ہیں، کافر ہے۔ دوسرا انکار کرنے کی صورت یہ ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ خود تو کرتے نہیں، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے، یہ بھی انکار ہی ہے۔ جیسے آفسوں میں ہوتا ہے، نوکریوں پر ہوتا ہے، خود تو نماز مالک پڑھتا نہیں، ملازم پڑھ لے تو اس کے بھی پیسے کٹیں گے، خود تو کرنا نہیں، دوسرے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ سجدے کی عبادت ایسی ہے کہ اگر اس کے لیے ہم اپنے لیے بھی آسانی کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں، تو اللہ اس دنیا کے سجدوں کی برکت سے آخرت کے سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہاں، وہاں پر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو وہاں آپس میں مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی۔ تو جنتی جو ہے وہ جہنمی سے پوچھیں گے تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو ان کا سب سے پہلا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ مکالمہ جو ہے کافر سے نہیں ہو رہا، یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن میں احادیث مبارکہ میں جو عذابات کا ذکر ہے یہ تو کافروں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ جتنی وعیدیں ہیں زیادہ تر مسلمانوں کے لیے ہیں، کلمہ گو لوگوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ کافر سے تو سیدھی سیدھی بات ہے، کلمہ پڑھا نہیں سیدھا جہنم میں جاؤ، کوئی سوال جواب نہیں ہے، کوئی نام اعمال ان کا نہیں ہے۔ نام اعمال تو مسلمان کا بنے گا، اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ایک کمپنی کا بندہ ملازم ہے ہی نہیں کمپنی میں، سارا دن کام کرتا رہے، شام کو آ کر مالک کو کہے کہ میری جو ہے دہاڑی دے دیں یا مہینے کے آخر میں تنخواہ دے دیں، وہ رجسٹر چیک کرے گا، ہاں بھئی اس کا نام کیا ہے، اس کی حاضری کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کے مطابق اس کو پیسے دیے جائیں۔ جب اس میں چیک کرے گا نام ہی نہیں ہوگا، جب نام نہیں ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ تم تو ہمارے ملازم ہی نہیں ہو، ریکارڈ ہمارا یہ بتلا رہا ہے۔ نہیں میں نے سارا دن کام کیا ہے۔ کیا کام کیا ہو تو کیا ہو، جس نے رکھا تھا اسی سے لے لو، ہم نے تو نہیں رکھا، ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے آپ کا۔ تو قیامت کے دن کافروں کو تو ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، کلمہ نہیں پڑھا نا، تو وہ تو سیدھا سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ میزان، ترازو، یہ سارے معاملات تو مسلمان کے ہیں کہ تم نے یہ کوتاہی کی ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم اس کو یوں سیدھا کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، یہاں معاملات دیکھے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا ہے تاکہ ہم کل قیامت میں اللہ کے سامنے رسوائی سے اور لوگوں کے سامنے رسوائی سے بچ سکے۔ اور جب وہاں پر سجدے کا حکم آئے تو ہم فوراً سجدے کے لیے زمین پر گر جائیں۔ ہاں، وہاں پر ایسا نہ ہو کہ قیامت کی جب قبر سے اٹھائے جائیں تو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اور فرشتے سے کہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، دنیا میں تو ہمیں سب کچھ نظر آتا تھا، تو فرشتے کہیں گے کہ وہاں پر تمہیں دکھائی دیتا تھا لیکن تم نے اس وقت وہ نہیں دیکھا جو اللہ کا حکم تھا۔ آج اس دیکھنے نہ دیکھنے کی وجہ سے تمہاری آج یہاں پر بینائی سے تمہیں محروم کر دیا گیا، اب تمہیں وہ نہیں دکھے گا جو تم چاہو گے، اب تمہیں صرف وہ دکھے گا جو اللہ چاہیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم عبادت کے اندر کا اہتمام کریں، اور عبادتوں میں سب سے محترم بشان عبادت نماز ہے، اور نماز میں سب سے محترم بشان عمل سجدہ ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہوئے یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، اگر کسی کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، معافی مانگنی ہو، معاف مانگ رہا ہو کوئی معاف نہ کر رہا ہو، تو آخری طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پاؤں میں گر جاتا ہے بندہ، پاؤں میں گر کہتے ہیں بھائی پاؤں پکڑ لیے تیرے، ماتھا ٹیک رہا ہوں میں، پگڑی رکھ دی اپنی، اب تو معاف کر دے۔ آخری حربہ یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور آخری کوئی نہیں ہے۔ بالکل یہی کیفیت ہماری نماز میں ہے کہ ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو منا رہے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح، ہم عظمت بیان کرتے ہیں، اللہ آپ ہی بڑے ہیں، ہم نے جو مانگا ہے ہمیں دے دیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ سجدے میں جا کر گر جاتے ہیں، اللہ اب تو ہم نے ماتھا ٹکا دیا، اب تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ تو سجدہ وہ عبادت ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو ہمارے سارے پریشانیاں ختم، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں قاری محمد یعقوب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی یہ بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے، جو کہنے لگے کہ ہم نے یہ مسجد بنائی 24 گھنٹے کے اندر اندر، 4 دیواری یہ مسجد کا کمرہ جو آپ کے سامنے بنا ہوا یہ بنائی، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ ٹکایا، بس اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے سجدہ کر لیا، اب تو اس کو آباد کر دے۔ اصل بات یہی ہے
چار دیواری ہے، رنگ و روغن نہیں ہے، کچی سی مسجد ہے، لیکن سجدے اگر کامل ہو رہے ہیں تو اس سے بڑی عبادت گاہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، آج جو مسجد ہے یہ تو نہیں تھی نا، کچی مسجد تھی، لکڑی کے اور یہ بانس جو ہے لگے ہوئے ہیں، اسی کی چھال کے اوپر چھت بنی ہوئی ہے، بارش ہوتی تھی تو پانی نیچے آ جاتا تھا۔ سجدہ کرتے ہوئے جب صحابہ کرام سجدے سے اٹھتے تو ان کے پیشانی اوپر مٹی لگی ہوتی تھی۔ آج ہمارے سجدہ کرتے ہوئے اگر مسجد میں گئی کرکر ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی صفائی کرنے والا نہیں، کیسی مسجد ہے، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے۔ اصل تو عبادت ہے، اصل تو سجدہ ہے۔ ہم نے اللہ سے صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ ہمیں سجدے کے لیے قبول فرما لے، بس باقی کام ہم کر لیں گے، سجدہ کی توفیق تو دے دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حج و عمرے پر بلا لے۔ میں نے کہا بھائی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دعا کریں بار بار بلائے۔ کہا کہ نہیں، آپ ایک دفعہ دعا کر دیں، اگر ہم پہنچ گئے تو باقی ہم خود ہی منا لیں گے، جا کر باقی ہم خود ہی منا لیں گے۔ تو ایک دفعہ بس اللہ نے اگر ہمیں سجدہ دے دیا نا تو اس سجدے کے بعد پھر اللہ سے ہم رو کر مانگے اللہ اب ساری زندگی سجدے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے۔ اللہ کافر کے پوری رات سنم سنم کہتا رہا، ایک دفعہ سمت نکلا تو فوراً اللہ کی طرف سے آئی لبیک یا عبدی۔ اللہ تو اتنا کریم رحیم ہے کہ جو غلطی سے بھی اللہ کو پکارے تو اللہ اس کو جواب دیتے ہیں۔ ہم تو ارادتاً پکاریں گے، ایمان کے ساتھ پکاریں گے، مسلمان ہونے کی حالت میں پکاریں گے، سجدہ کر کے پکاریں گے، تو کیا اللہ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا، اور جو مانگیں گے وہ اللہ ہمیں عطا بھی کریں گے۔ اور یہی ہماری نیت ہونی چاہیے ساری زندگی، ہماری روٹین ہو، سفر ہو، حضر ہو، تعلیم ہو، آفس ہو، کہیں پر بھی ہو، کہیں کام کاج میں مزدوری میں لگے ہوئے ہوں، یاد رکھو جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے پھر اس کے بعد کام سارے بند، پہلے نماز اس کے بعد سارے کام۔ ہاں بس آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک عالم فرمانے لگے پشاور سے اسلام آباد ہم آ رہے تھے، اللہ کی شان غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا۔ ایک جگہ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ روکو نماز پڑھ لیتے ہیں، 5-6 افراد تھے ہم وہاں پر چھوٹی سی مسجد تھی اس میں نماز پڑھنے لگے۔ پیچھے سے ایک اور گاڑی آئی، اس میں بھی باشرہ لڑکے نوجوان تھے سارے، تو انہوں نے بھی گاڑی روکی، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جگہ اتنی زیادہ نہیں تھی، مسجد چھوٹی سی تھی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ بھائی ابھی جگہ چھوٹی ہے، آگے ایک بڑی مسجد ہے اتنے میل کے فاصلے پر، وہاں جا کر پڑھ لیں گے۔ اب پتہ نہیں کیا نیت تھی، کیا نصیب مقدر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز سے فارغ ہو کر پھر آگے سفر چل پڑا۔ اب وہ جو نوجوان تھے جو وہاں پر نماز چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے، جب ہم آگے گئے تو کچھ فاصلے کے بعد دیکھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ اس مسجد تک پہنچے ہی نہیں جہاں کا ارادہ کر کے وہ آگے بڑھے تھے۔ تو ہمیں کیا پتہ اگلا قدم ہمارا کیا ہے، اس سجدے کے بعد آگے سجدے کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کل سے نماز پڑھیں گے؟ نہیں، آج سے نماز پڑھیں گے، آج سے ہم نے یہ کام کرنا ہے، آج سے گناہ چھوڑ دینا، بس چھوڑ دیا، بس ختم، اب نہیں کرنا۔ یہ ہماری نیت فوری ہونی چاہیے، ہماری نیت کے مطابق اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، اور مہلت ہمیں اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو ہم نے کام میں نہیں لیا تو یاد رکھو پھر ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وقت بیت اللہ پہنچ چکے ہیں حج کے لیے، وہاں پر کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ سعی کر رہا ہے، کوئی وہاں پر نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پر جو ہے نا آب زمزم پی رہا ہے۔ کیا وہاں کی فضائیں ہوں گی، کیا ہوائیں ہوں گی، کیا عبادتیں ہوں گی۔ بس ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ذی الحج کے مہینے میں آج ہم نے اس مسجد کا افتتاح کر دیا جمعے کی نماز سے، اللہ بار بار ہم میں حج عمرے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اس بابرکت قبولیت والی گھڑیوں کے اندر اللہ ہماری کوئی نیک دعا کو رد نہ فرمانا۔ ہاں یہ ایسی مقبول گھڑیاں، عشرہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے، یہ 10 دن تو عبادت کے دن ہیں۔ ہر روز روزہ رکھے، ہر رات عبادت کریں، روزانہ کی عبادت بھی مقبول ہے، روزانہ کی جو ہے وہ رات کی شب بیداری بھی قبول ہے۔ جو مانگیں گے ملے گا، عبادت کرتے چلے جائیں۔ ساری زندگی کے مسئلے، اگر 100 سال کی زندگی ہے تو ایک رات کی عبادت میں 100 سال کے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم دل سے مانگیں۔ انہی الفاظ پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تیرا در تو ہمیں مل نہ سکا۔ ہاں حج پر تو ہم نہیں جا سکے نا، حاجی چلے گئے۔ اللہ تیرا در تو ہمیں مل نہ سکا، میرے رہ گزر کی زمین ہی سہی، میرے رہ گزر کی زمین ہی سہی۔ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہی سہی۔ اللہ اب نہیں جا سکے تو آئندہ حج پر چلے جائیں گے، لیکن تو سجدے کے لیے تو یہاں قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔